والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک دل میں ٹھکانا ہے میری برہانی ملت کا، فدا سارا زمانہ ہے میری برہانی ملت کا۔ جبل پور سے بریلی تک، بریلی سے مدینے تک، بڑا رشتہ پرانا ہے میرے برہانی ملت کا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ پوچھنے میں کیا شرم آنا، اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ یہ اللہ نے فرمایا، فاسألوا، پوچھ لو، اہل ذکر، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں۔ لیکن آج ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم خود سمجھ جاتے ہیں، ہم کڑی سے کڑی ملا کے خود سمجھتے ہیں۔ شریعت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم خود سمجھ لیں۔ حضور برہان ملت بھی کسی سے سمجھنے گئے تھے، حضور برہان ملت بھی کسی سے سمجھنے کے لیے گئے تھے، جن کے دادا بڑے عالم، بڑے پیر طریقت، بڑے مفتی، جن کے والد بڑے عالم، بڑے پیر طریقت، بڑے مفتی، بڑے محدث، جن کے چچا بڑے عالم، بڑے پیر طریقت، بڑے محدث، جن کے آس پڑوس میں رہنے والے بڑے عالم، بڑے پیر طریقت، بڑے محدث، لیکن اس کے بعد بھی سب سیکھ لیا، پھر بھی دل میں ایک خواہش ہے کہ ان سے سیکھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ یہ تمنا حضور برہان ملت کی تھی، تو ہمیں کتنا آ گیا، ہمیں اور آپ کو کتنا علم آ گیا کہ ہم کڑی سے کڑی جوڑ کر دین سیکھنے کی فراق میں لگے ہوئے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھ لو اگر علم نہیں ہے۔ آج اگر پورے سال میں ایک مرتبہ حضور برہان ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت نہ پیش کی جائے تو یہ بڑی ہی شرم کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اگر حضور برہان ملت کو سال میں کم سے کم ایک بار بھی اگر ہم نے یاد نہ کیا تو یہ بڑی ہی حیرت کی بات ہے۔ حضور سرکار برہان ملت علیہ رحمت و رضوان، جس ذات نے ہمیں سنیت کا پتہ بتایا، جس گھرانے سے ہمارا غوث و خواجہ سے رشتہ جس گھرانے نے اب تک برقرار رکھا، جس گھرانے نے جب چاروں طرف سے باطل فرقے ہمارے ایمان، ہمارے دین پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، اس وقت جس ذات نے بریلی کے فیضان کو جبل پور میں اور پورے زمانے میں لٹایا، اس ذات کا نام حضور سرکار برہان ملت۔ آج ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کا ذکر کریں، جو معلوم ہے ان کے بارے میں اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنے آئندہ آنے والے بچوں کو بتائیں کہ حضور برہان ملت جن کا مزار شہر جبل پور ہی میں ہے، جن کی تربت پاک شہر جبل پور ہی میں ہے، اس گھرانے نے شہر جبل پور کو کیا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقین مانیے آج جو ہم چونکہ کفار و مشرکین کے ہی آس پڑوس میں رہتے ہیں اور ان کی ہمارے اندر نہ جانے کتنی رسم، کتنی خرافات ہمارے اندر داخل تھی،
ہمارے اندر شامل تھیں، آج وہ رسم و خرافات، وہ باطل رسمیں، وہ باطل خرافات جو آج ہم سے الگ ہو گئی، ہم سے جدا ہو گئی، ان باطل رسموں کو، ان باطل خرافات کو اگر ہم سے کسی نے جدا کیا ہے تو وہ اسی گھرانے کی ذات، وہ اسی برہان ملت کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ ہمارا آس پڑوس، ہم جن لوگوں کو دیکھ کر پلے بڑے، ہمارے اسلاف جن لوگوں کو دیکھ کر پلے بڑے، وہاں تو کفریہ رسمیں بھی تھیں، وہاں تو حرام رسمیں بھی تھیں، لیکن ان تمام کفریہ اور حرام رسموں سے ہمیں آزادی کس نے دلایا؟ حضور برہان ملت نے دلایا، حضور عید الاسلام نے دلایا، حضور عبد الکریم نے دلایا، حضور مولانا عبد الرحمن افغانی نے دلایا، حضرت مولانا جلال میر پشاوری نے دلوایا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ سلطنت آصفیہ، دور آصفیہ میں حضرت برہان ملت کی نوی پشت میں حضرت عبد الوہاب طائف کی سرزمین سے، طائف آپ نے سنا ہوگا جس سرزمین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملے کیے گئے، اس سرزمین سے، طائف کی سرزمین سے حضرت عبد الوہاب، حضرت برہان ملت کی نوی پشت حضرت عبد الوہاب دور آصفیہ میں دکن تشریف لاتے ہیں، وہاں کے نواب کے ساتھ، نواب سلامت جنگ بہادر کے ساتھ دور آصفیہ میں حضرت برہان ملت کے نوی پشت کے دادا حضرت عبد الرحمن دکن میں حیدرآباد تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو حیدرآباد کی جامع مسجد جسے مکہ مسجد کہا جاتا ہے، اس مسجد کا آپ کو منصب امامت سونپا جاتا ہے۔ سوچو آپ اس دور میں کسی کو جامع مسجد کا امام بنایا جائے، اس گھرانے کی اولاد یہ بڑی عیدگاہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد الرحمن، اور آپ کو صرف مکہ مسجد کا امام نہیں بنایا گیا بلکہ مذہبی امور کا ایک اہم عہدہ بھی آپ کو سونپ دیا گیا مکہ حیدرآباد دکن میں۔ پھر وہاں سے چل کر کچھ پشتیں وہاں رہی، اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الکریم کے دور میں وہ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ گھرانہ کس قدر پرانا گھرانہ ہے شہر جبل پور کے لیے، کس قدر قدیم ہے، ان کی خدمات کب سے ہے، ان کی خدمتیں کب سے ہے، اور یہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ گھرانہ صدیقی گھرانہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضور سرکار برہان ملت ہے، حضور سرکار برہان ملت ہیں، حضور سرکار برہان ملت محبوب نظر اعلیٰ حضرت ہے، محبوب نظر اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے پسندیدہ ذات کا نام حضور برہان ملت ہے۔ حضور برہان ملت کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا مانا ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہوگی برہان اعلیٰ حضرت کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس اعلیٰ حضرت نے برہان ملت کو کچھ سمجھا تبھی تو کہا یہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ حضور برہان ملت اعلیٰ حضرت کے چہیتوں میں سے ایک ذات کا نام ہے حضور برہان ملت، اعلیٰ حضرت کے پسندیدہ ہستیوں میں سے ایک ذات کا نام ہے حضور برہان ملت۔ حضور سرکار برہان ملت، آپ ظاہر سی بات ہے آگے پیچھے دائیں بائیں سارے کے سارے بزرگ ہی بزرگ ہیں، سارے کے سارے بزرگ ہی بزرگ ہیں۔ حضور سرکار برہان ملت کی پیدائش ہوتی ہے، ابھی 2 دن پہلے عرس گیا، عرس سلامی، یہ 3 عرسوں کا سنگم ہے، ایک ہی ساتھ 3 عرس منائے جاتے ہیں بڑے پیمانے، ورنہ چھوٹی چھوٹی فاتحہ ہوتی ہیں حضرت عبد الکریم کے لیے بھی اور عرس حضور برہان ملت کے لیے بھی، لیکن یہ عرس سلامی ہے، اس میں تینوں عرسوں کو ضم کر دیا گیا، تینوں عرسوں کو ملا دیا گیا جو بدھ کے دن ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا احسان ہے ہم پر۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا اپنے گھر کے باہر
اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کے باہر جو سب سے پہلی خلافت دی، اپنے خاندان کو چھوڑ کر باہر جس خلافت کو، باہر جو خلافت اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلی دی، وہ گھرانہ حضور قرآن ملت کا گھرانہ۔ کس کو خلافت دی؟ حضرت عید الاسلام عبدالسلام رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی۔ سب سے پہلی خلافت، گھر کے باہر اعلیٰ حضرت نے خلافت دی تو سب سے پہلی خلافت حضور برہان ملت کے گھرانے، اور سب سے آخری خلافت اعلیٰ حضرت نے جو گھر کے باہر دی، اپنے گھر کے باہر دی، وہ بھی گھرانہ حضور برہان ملت کا ہے۔ سوچیے آپ، پہلی خلافت حضور عبدالسلام عید الاسلام کو گھر کے باہر، اور آخری خلافت حضور سرکار برہان الحق والملت والدین کو۔ پہلی خلافت حضور عید الاسلام، آخری خلافت حضور برہان ملت۔ یہ وہ گھرانہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کے کہیں بھی ایک ہی گھر میں 3 خلیفہ نہیں ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کو یہ سوغات ملی ہے، یہ شرف ملا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے 3 خلیفہ، آج کے خلیفہ نہیں، اعلیٰ حضرت کی نظروں نے جن کو دیکھا، پرکھا، پھر خلافت سے نوازا، وہ خلیفہ، 3 خلیفہ جس گھرانے کو میسر آئے، جس گھرانے کو 3 خلیفوں کا شرف حاصل ہوا، وہ گھرانہ حضور سرکار برہان ملت کا ہے۔ پہلے خلیفہ حضور عید الاسلام، دوسرے خلیفہ حضور قاری بشیر الدین جو حضرت برہان ملت کے چچا ہیں، اور تیسرے خلیفہ خود حضرت برہان ملت۔ آپ اندازہ لگائیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تھوک کے بھاؤ خلافت نہیں دی ہے، جن کو دی ہے وہ اپنے وقت کا اعلیٰ حضرت کا مظہر تھا، اعلیٰ حضرت کا ثانی تھا، اعلیٰ حضرت کا مقصد نظر آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جس کو خلافت دی ہے وہ اپنے وقت کا نمایاں شان رکھنے والا کی ذات تھی۔ اعلیٰ حضرت نے جسے بھی خلافت، حضور برہان ملت کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے خلافت تھا۔ حضور برہان ملت کی پیدائش 21 ربیع الاول 1310 ہجری جمعرات کے دن ہوئی۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ بروز جمعرات 21 ربیع الاول 1310 ہجری میں حضور برہان ملت اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب مطابق 13 اکتوبر 1894 میں، آج کے نہیں ہیں، 1894 کے۔ سوچو 1894 میں حضور برہان ملت پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کے دادا کب سے جبل پور میں خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے دادا کے والد جبل پور میں کب سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی دین کی خدمت کا، اسی خدمت دین متین کا ثمرہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ کا دامن ہے۔ آج ہم جو بزرگوں سے وابستہ ہیں، آج جو ہم توشے کی، آج جو ہم کونے کی، آج جو ہم چادر و گادر سے جو وابستہ ہیں، مربوط ہیں، آج جو ہم گیا غوث المدد یا علی المدد اور یا رسول اللہ کی جو نعرے لگا رہے ہیں، وہ اگر کسی کا فیضان ہے تو وہ اسی گھرانے کا فیضان ہے۔ نہیں تو ہو جاتے ہیں ہم کسی اسماعیل دہلوی کے ماننے والے، کسی اشرف علی تھانوی کے ماننے والے، کسی قاسم نانوتوی کے ماننے والے ہم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایمان کو بچایا کس نے؟ آج ہم کہتے ہیں یا خواجہ یا خواجہ، یہ ہم جو کہتے ہیں یہ اسی سرکار برہان ملت کے گھرانے کا پیغام ہم تک پہنچا ہوگا کہ جو یا خواجہ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ جب ان کا پیغام ہم تک پہنچا ہوگا تبھی تو ہم اس میں آج تک ڈٹے ہیں، آج تک ہم اس میں اٹل ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور برہان ملت کی پیدائش 1894 میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، جمعرات کا دن، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا جان کیا کر رہے تھے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور برہان ملت پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت علامہ پیر طریقت عبد الکریم نقشبندی علیہ الرحمہ، دیکھیے دادا کسی اور سلسلے کے نقشبندی ہیں، نقشبندی سلسلے کے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دادی جان حضرت برہان ملت کی
کی آتی ہے، حضرت برہان ملت کے دادا قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ خبر سناتی ہے کہ آپ کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کے بیٹے کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، جیسے ہی یہ خبر سناتی ہے تو حضور عبد الکریم نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کی زبان میں اس وقت قرآن مقدس کی کون سی آیت کا ورد ہوتا ہے؟ آپ اس وقت قرآن کی اس آیت میں ہوتے ہیں، قد جاءکم برہان من ربکم، آپ یہ آیت مبارکہ اپنی زبان میں ورد کر رہے تھے، اتنے ہی میں حضور برہان ملت کی دادی خبر دیتی ہے کہ آپ کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کی زبان میں یہ آیت ہے قد جاءکم برہان من ربکم، آپ فوراً ہوتے ہیں اور اپنی شریک حیات کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ برہان آ گیا، الحمدللہ برہان آ گیا۔ یہ بزرگوں کا انداز ہے۔ ہو سکتا تھا کہ آپ کسی اور آیت میں ہوتے، ہو سکتا تھا آپ کسی اور پارے میں ہوتے، لیکن پارا بھی کیسا، آیت بھی کیسی، قد جاءکم برہان، یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس برہان آ گیا۔ یہاں برہان کسی اور کے لیے برہان ہے، لیکن یہ عشق ہے، یہ محبت ہے کہ آپ اس آیت میں ہے قد جاءکم برہان، کہ بے شک تمہارے پاس برہان آ گیا، یعنی جیسے کبھی کوئی ایک اور برہان آیا تھا نبی بن کر، یہاں آج تمہارے گھر میں نائب النبی بن کر ایک برہان آیا ہے۔ عالم ہوتا کسے، عالم کسے کہتے ہیں؟ نائب نبی کو عالم کہتے ہیں، نائب نبی۔ اب حضور برہان ملت اس شان کے عالم تو تھے، ہاں میں اس شان کا عالم نہیں، آج کے علماء ہو سکتا ہے اس شان کے عالم نہیں، لیکن حضور عبد الکریم اس شان کے عالم ہے، حضور عید الاسلام اس شان کے عالم ہے، حضور برہان ملت اس شان کے عالم ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے رب کے پاس وہ برہان آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی وقت یہ نام پڑ گیا، قد جاءکم برہان، دادی نے خبر دی، ارے الحمدللہ برہان آ گیا، یہی نام آپ کا پڑ گیا۔ آپ کا نام کیا تھا؟ برہان الحق، یہ آپ کا نام رکھا گیا۔ اچھا اس زمان علمی گھرانہ تھا، تو علمی گھرانہ تھا تو آپ کی تاریخ پیدائش کو بھی شعر میں بیان کیا فارسی میں، برخوردار فرخندہ دار میاں محمد، فارسی زبان میں ایک شعر آپ نے کہا، اور اس کے جو عدد نکالے جائیں گے اس کے عدد اتنے ہوں گے کہ یہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ اس طریقے سے آپ کی تاریخ پیدائش بھی آپ نے نکالی۔ وہ اشعار میں بھول رہا ہوں، وہ شعر میں بھول رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس طریقے سے حضور برہان ملت کی تشریف آوری۔ اب حضور برہان ملت تشریف لائے، یہ کون سا گھرانہ؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں ہر وقت قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس دیا جا رہا تھا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس گھرانے سے ایک زمانہ رشد و ہدایت حاصل کر رہا تھا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس گھرانے سے تشنگان علوم نبویہ اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس گھرانے سے ہمیشہ دین متین کی خدمت کی جاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ اس گھرانے میں حضور برہان ملت تشریف لائے، جلوگر ہوئے، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کو مہد مادر ہی سے علم و عمل کی محبت کی گھٹی پلا دی گئی ہو، جس کو ماں کی گود ہی میں علم و عمل کی گھٹی دے دی گئی ہو، جس کو شیر خارگی ہی میں ماں کے شکم اطہر سے جس کو شیر خارگی ہی میں علم کے جام پھیلائے جا رہے ہوں، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً اس کو علم دین سے محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اس کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر آ جائے گا۔ چنانچہ حضور برہان ملت کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ حضور برہان ملت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضور برہان ملت جانتے نہیں تھے کہ کھیل کود کیا ہوتا ہے۔ حضور برہان ملت جانتے نہیں تھے کہ آسائش و آرام کس کا نام ہے۔ حضور برہان ملت اپنے بچپن میں یہ جانتے نہیں تھے کہ سیر و تفریح کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں گھمانے کے لیے، بھیڑا گھاٹ، برگی دیو، دھواں دھار، اجمیر، ناگپور،
बम्बई दिल्ली न जाने कहां कहां हम अपने बच्चों को सैर और तफरी करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन हुजूर बुरहान मिल्लत इस घराने में पैदा हुए थे। आपके बारे में बताया जाता है कि खेल कूद क्या होता है ये हुजूर बुरहान मिल्लत नहीं जानते थे, आसाइश और आराम क्या होता है ये हुजूर बुरहान मिल्लत नहीं जानते थे, सैर और सयाहत तमाशा क्या होता है ये हुजूर बुरहान मिल्लत नहीं जानते थे। क्या पैसे की कमी थी, क्या दौलत और सरवत की कमी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन क्या काम था, सुबह से लेकर ज़ोहर तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, फिर ज़ोहर से लेकर असर तक फिर पढ़ना, फिर असर से लेकर मगरिब तक फिर पढ़ना, फिर मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक फिर पढ़ना, फिर उसके बाद सो जाना, फिर उसके बाद सुबह से वही काम, और ये सिलसिला चलता रहा यहां तक कि आप एक बेहतरीन आलिम दीन बन गए। ये सिलसिला चलता रहा, कभी आपने देखा ही नहीं ये खेल कूद क्या है, मतलब ऐसा माहौल ही नहीं दिया गया। जैसे कि आज हम लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप अपने बच्चों को बिल्कुल अपनी गिरफ्त में रखें, अपनी नजर में, अपनी पकड़ में रखें, तो दुनिया में कैसा ही बुरे हालात पैदा क्यों ना हो जाए, अगर आप अपने बच्चों को वक्त दोगे तो दुनिया के फितना में डूब जाने के बावजूद आप अपने बच्चों को फितनों से दूर करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वक्त देना पड़ेगा। तो उनको वक्त दिया गया। दादा हजरत अब्दुल करीम वक्त दे रहे हैं, वालिद हजरत अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम वक्त दे रहे हैं, आपके चचा कारी बशीरुद्दीन वक्त दे रहे हैं, हजरत मौलाना अब्दुल रहमान अफगानी वक्त दे रहे हैं, और हजरत जलाल मीर पेशावरी आपको वक्त दे रहे हैं। इन 5 लोगों के दरमियान आपकी नशोनुमा हो रही है, आपको इल्म के जाम पिलाए जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी वालिदा वक्त की वलिया थी, आपकी वालिदा वक्त की राबिया बसरिया थी, आपकी वालिदा सुन्नत और शरीयत पर आमिल थी, आपकी वालिदा मसाइले शरिया की आलिमा थी, और इश्क़े सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मस्त थी, सरशार थी, जिसकी वजह से आपने उनकी इस कदर बेहतरीन तरबियत, इस कदर बेहतरीन परवरिश की कि हुजूर बुरहान मिल्लत का शुरू ही से खेल कूद और दूसरे तमाशों में आपका मन ही नहीं जाता था, दिल ही नहीं जाता था। गर्ज के आपने शहर जबलपुर में सारे का सारा इल्म हासिल कर लिया, सारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, लेकिन हुजूर सरकार बुरहान मिल्लत के दिल में एक ख्वाहिश थी। पढ़ाई मुकम्मल हो गई जबलपुर में, दादा ही मुफ्ती थे, वालिद साहब मुफ्ती थे, चचा मुफ्ती थे, और 2 उस्ताद और थे अलग से। पढ़ाई तो मुकम्मल जबलपुर ही में हो गई, लेकिन एक ख्वाहिश थी। दौराने दर्स वालिद साहब एक बड़ी हस्ती का जिक्र करते थे, वह आला हजरत। एक बड़ी शख्सियत का बार बार पढ़ाते आला हजरत के बारे में कह बात आ जाती, पढ़ाते आला हजरत के चर्चे शुरू हो जाते, तो दिल में ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि आला हजरत से भी कुछ फैज हासिल कर लिया जाए। तो इक्तिसाबे फैज व तहजीब व तरबियत के लिए, जाहिरी बातिनी रूहानी इल्मों को हासिल करने के लिए हुजूर बुरहान मिल्लत के दिल में ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि बरेली शरीफ चला जाए। तो 1333 हिजरी में हुजूर बुरहान मिल्लत शव्वाल के दूसरे हफ्ते में बरेली शरीफ जाते हैं, दारुल इफ्ता संभालते हैं, दारुल इफ्ता में बैठे रहते हैं, हुजूर आला हजरत के इरशादात को सुनते हैं, हुजूर आला हजरत के इरशादात को अपनी कापी में लिखते हैं। देख रहे हैं आप, इल्म हासिल कर रहे हैं, कितना इल्म हासिल कर लिया घर में जबलपुर में, अभी भी वहां जा रहे हैं, और फिर वहां दारुल इफ्ता में बैठ रहे हैं, आला हजरत के इरशादात नकल कर रहे हैं, आला हजरत के फतावे लिख रहे हैं, आला हजरत की बातें सुन रहे हैं। और फिर अगर किसी वजह से आला हजरत मसरूफ हो जाते तो बुरहान मिल्लत दारुल उलूम मंजर इस्लाम जो बरेली में है वहां चले जाते, और वहां हजरत मौलाना ज़हूर हसन जहां सबक पढ़ा रहे होते, वहां बैठ के उनसे भी फैज हासिल करते। कैसा इल्म का इश्क है, कैसी दीवानगी है, कैसा इल्म हासिल कर रहे हैं, हर वक्त किताबों का मुताला। हम में से कौन है जो इस्लामिक लिटरेचर का स्टडी करता है, मुताला करता है। देखो, इतना पढ़ने के बाद दारुल इफ्ता में बैठ रहे हैं, आला हजरत कहीं हुजूर आला हजरत कहीं मसरूफ हो गए तो मंदिर इस्लाम चले गए, वहां इल्म हासिल कर रहे हैं, कोई जरिया नहीं है तो किताबें पढ़ रहे हैं। आप इल्म आज अगर हम अपने असलाफ से सिर्फ यही सीख लें, उनसे सिर्फ यही एक बात ले लें कि वो जिस तरीके से इल्म हासिल करते थे हम भी इल्म हासिल करने लगे,
ہم بھی اسلامک لٹریچر پڑھنے لگے، انوار شریعت ہی پڑھنے لگے، قانون شریعت ہی پڑھنے لگے، تواریخ حبیب الہی پڑھنے لگے، سیرت النبی ہی پڑھنے لگے، ایک لطف ملتا ہے اور علم کی ایک روحانیت اپنے اندر آتی ہے، اس کے اثرات دکھتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے ہمیں، اپنی اسلامی کتابیں اپنے مطالعے میں، اپنی اسٹڈی میں، اپنی پڑھنے میں، پڑھائی میں رکھنا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے تمہارے موبائل اور فیس بک اور تمہارے واٹس ایپ سے زیادہ اس میں نشہ ہے، اس میں مزہ ہے، لیکن یہ ایسا نشہ ہے جو بڑا مبارک ہے، جو بڑا پیارا ہے۔ تمہارے واٹس ایپ اور فیس بک کے میسیجز، ان میں اچھے اچھے بیانات اور اس میں جو لمبے لمبے مضمون اسکرین میں پڑھنے سے زیادہ تم کوئی اسلامک لٹریچر جب پڑھو گے تو اس میں جو روحانیت ملے گی آپ کو اس موبائل پر نہیں مل سکتی۔ آپ حضور برہان ملت کی علم سے ایسا شوق تھا، ایسی تڑپ تھی۔ اب حضور برہان ملت کتنے سال وہاں پر علم حاصل کرتے رہے؟ علم حاصل کر لینے کے بعد وہاں پر جا کر 3 سال، سبحان اللہ بول دیجیے، اتنی بڑی ہستی حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں 3 سال حضور برہان ملت علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے مشق میں، افتاء میں مہارت حاصل کر لی، مشق اور افتاء میں آپ نے ہندسہ میں، حیرت میں، تفسیر میں، جبر میں، توقید میں، نہ جانے کتنے علموں میں اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں جب سند و اجازت دینے کے لیے، جب سند و اجازت اعلیٰ حضرت نے حضور برہان ملت کو عطا فرمائی تو کتنے علموں پر سند و اجازت عطا فرمائی؟ 45 علموں پر، 45 علموں پر۔ آج کا کوئی عالم ہے تو اس کو بہت مشکل سے 4-5 علم میں اوپری علم رہتا ہے 10 سال میں، 5-6 علموں میں مہارت نہیں، اوپری علم رہتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت جس کو سند دیں گے کیا وہ اوپری علموں میں دیں گے؟ کیا اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت سند سرٹیفکیٹ دے اوپری علموں میں، تھوڑے سے علموں میں؟ نہیں۔ حضور برہان ملت کو اعلیٰ حضرت نے 35 علموں کی سیکھنے اور سکھانے کی اجازت دی، 35 علموں کی سند و اجازت عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ مجددیت دیکھ رہی تھی کہ آپ اسے پڑھنے اور پڑھانے کے لائق ہو چکے۔ حضور برہان ملت پر حضور اعلیٰ حضرت نے 45 علموں میں مہارت عطا فرمائی۔ میں تو 45 علموں کے نام ہی نہیں لے پایا، میں نے ہندسہ، حیات اور جغرافیہ اور جبر اور تفسیر اور توقید اور یہ 5-6 علم کلام، علم بدیع، 10-12 نام لینے کے بعد بھی میں اٹک جاؤں، میں نام نہیں لے پا رہا ہوں۔ ان کو 45 علموں میں مہارت اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائی۔ کچھ مہارت باقی تھی، کچھ علموں کے بارے میں بتانا باقی تھا۔ حضور برہان ملت آ گئے تو حضور برہان ملت کے یہاں سن 1337 ہجری میں اعلیٰ حضرت حضور برہان ملت کے گھر تشریف لائے۔ 1 مہینہ 4 دن رہے، 1 مہینہ 4 دن رہے۔ ان دنوں میں علم توقید پر حضور برہان ملت میں کمی رہ گئی تھی تو حضور اعلیٰ حضرت حضور برہان ملت کو اتنا چاہتے تھے کہ ان 104 دن میں صرف حضور برہان ملت کے لیے علم توقید پر ایک رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا۔ 104 دن کے لیے جبل پور آئے ہیں، یہاں کیا کیا کام کر رہے ہیں، وہی برہان ملت کے لیے ایک بک بھی لکھ دی، ایک بک بھی لکھ دی حضور برہان ملت کے لیے، اور بہترین نکات کی طرف ان کو متوجہ کرایا، بہترین علم دین کے گوشوں کی طرف حضور برہان ملت کو توجہ مبذول کرائی حضور اعلیٰ حضرت نے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت جانتے ہیں کہ ابھی برہان ملت 1310 میں پیدا ہوئے تو 1337 میں کتنے سال کے ہوئے؟ 27 سال ہی کہتے ہوئے۔ ابھی میرا برہان 27 سال کا ہے، اسے سب کچھ پڑھا کیا جائے، سب کچھ سکھا کیا جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ مجددیت یہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی میرے برہان ملت کو ایک طویل عرصہ دین کی خدمت کرنی ہے۔ حضور برہان ملت ابھی 2-4 سال اور نہیں جئیں گے۔ حضور برہان ملت 1310 عیسوی میں 1310 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 1405 ہجری میں پردہ کریں گے۔ ابھی ان کو بہت لمبے عرصے خدمت دین کرنا ہے۔ یہ وہ برہان الحق ہے، یہ برہان الحق ہے، اسے اور پڑھا دیا جائے، کیونکہ یہ صرف برہان الحق نہیں رہے گا۔ برہان حضور اعلیٰ حضرت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میرا برہان الحق برہان ملت بننے والا ہے، میرا برہان الحق برہان الدین بننے والا ہے۔
میرا برہان الحق برہان السنہ بننے والا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے سب پڑھا ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خدمت دین کرنی تھی، خدمت دین متین کرنی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور برہان ملت کو اعلیٰ حضرت نصیب البرکت نے خوب نوازا، اور یہ گھرانہ اعلیٰ حضرت سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ آج بھی دنیا دیکھتی ہے کہ اگر اس گھرانے سے کوئی بھی آ جائے تو اس کا ادب و احترام، اس کی عزت و خاطر میں کسی بھی اعتبار سے کمی لانے کی کوشش نہیں کرتے، کمی ہونے نہیں دیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اعلیٰ حضرت کے اگر فیضان کو آپ جانتے ہو، اگر حضور اعلیٰ حضرت کے کرم کو آپ جانتے ہو، تو اسی اعلیٰ حضرت کے فیضان و کرم کی ترجمانی کا نام حضور برہان ملت۔ اعلیٰ حضرت نے جو کیا ہے، حضور برہان ملت نے بھی وہی کچھ کیا ہے، وہی کام، اسی سنت پر عمل کیا ہے، اسی طریقے کو آگے بڑھایا ہے حضور برہان ملت جس وقت فتویٰ نویسی کرتے تھے، اس وقت آپ وہاں پر افتاء میں بیٹھتے تھے، تو حضور برہان ملت خود فرماتے ہیں کہ میں اور بہار شریعت کے رائٹر حضرت صدر الشریعہ امجد علی اور حضور مصطفیٰ رضا خان، جسے مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، ہم تینوں ایک ہی دسترخوان میں کھانا کھایا کرتے ہیں۔ سوچو آپ، وہ دسترخوان کتنا عظیم و شان دسترخوان ہوگا جس دسترخوان میں صدر الشریعہ ہو، جس دسترخوان میں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان ہو، جس دسترخوان میں حضور سرکار برہان ملت ہو۔ ایسے لوگ جن کے اندر نفس کہیں نہیں تھا، جن کے اندر خواہش کہیں نہیں تھی، جن کے اندر اپنا تپنا کچھ بھی نہیں تھا، حضور برہان ملت کے پاس لوگ جاتے، حضور مفتی اعظم ہند تشریف لاتے بریلی سے جبل پور، تو جبل پور والے حضور مفتی اعظم ہند کے پاس جاتے، سرکار ہم میں مرید ہونا ہے آپ سے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں؟ آج کیا کہتے ہیں لوگ؟ اے جاہل پیروں کے ماننے والوں، اے ان پڑھ گوار پیروں کے ماننے والوں، آج آدمی اپنا مرید بینک بڑھانے کے لیے کیا کیا گل نہیں کھلاتا، کیسے کیسے دوسرے پیروں پر حملے اور ان پر الزام نہیں عائد کرتا، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کے پاس جب کوئی مرید ہونے آتا تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے، مجھ سے کیوں مرید ہو رہے ہو؟ میں تو بریلی میں چلا جاؤں گا، میرے برہان ملت سے مرید ہو جاؤ۔ کیسا خلوص ہے، کیسا اخلاص ہے، کوئی مطلب ہی نہیں دنیا داری سے، دنیا کی دولت سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، میرے برہان سے مرید ہو جاؤ، جو تمہیں پوچھنا ہے، جو تمہیں سمجھنا ہے، جو تمہاری پریشانی ہے وہ پاس کے پاس رہیں گے، بہانہ دے رہے ہیں کہ وہ پاس ہی میں تو رہیں گے، ان سے مرید ہو جاؤ، تاکہ آدمی ہمیں چھوڑ کر وہاں چلا جائے۔ اب وہ گئے وہاں تو وہ وہاں پہنچا رہے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان سے مرید ہو جاؤ، وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے، وہ یہاں سے وہاں پہنچا رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن آج حیرت یہ ہے، آج عالم یہ ہے کہ آج ہر ایک کا حال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آ جاؤ سب ہم سے مرید ہو جاؤ، آ جاؤ ہم سے مرید ہو جاؤ، ہمارے مرید سب سے زیادہ ہو جائیں۔ وہ ایسے اخلاص والے تھے، اسی لیے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا۔ آج ہم جبل پور میں رہ کر حضور برہان ملت کو نہیں جانتے، لیکن میں قسم خدا کی بتاتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اور بہت سارے دوسرے ممالک میں حضور برہان ملت کو جانا جاتا ہے۔ جبل پور شہر کا جب بھی نام آتا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ حضور برہان ملت کا شہر ہے۔ علماء تو ضرور جانتے ہیں حضور برہان ملت کو، حضور صدر الشریعہ کو غیر منقسم ہندوستان کا قاضی شرع اور مفتی اعظم بنایا اعلیٰ حضرت نے، قاضی شرع اور مفتی اعظم بنایا صدر الشریعہ کو، پھوسی والے مئونان بھنجن والے صدر الشریعہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، بہار شریعت کے لکھنے والے کو حضور اعلیٰ حضرت نے قاضی شرع مفتی اعظم بنایا، اور اپنے بیٹے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو اور حضور برہان ملت کو معاون قاضی شرع بنایا، مطلب سمجھ لیجیے نائب قاضی شرع، حضور صدر الشریعہ قاضی شرع اور حضور مفتی اعظم اور حضور برہان ملت نائب قاضی شرع، معاون قاضی شرع آپ کو بنایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ذات حضور برہان ملت کی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس در سے جڑیں، اس در سے مربوط ہوں اور ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔
ان کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، سنت پڑھ